बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। JIT का जो मामला है हार्स ट्रेडिंग के हवाले से, वोट ख़रीदने वाला और वोट बेचने वाला, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT का मुतालबा किया गया है और एक रिट पिटीशन फ़ाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मुझे लगता है कि वो सदारती रेफरेंस के साथ उसके ऊपर भी समाअत होगी। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। उस पिटीशन में क्या मांगा गया है, कौन से बिके हैं, कौन ख़रीदार है और किस तरीके से पूरे के पूरे निज़ाम का पूरे निज़ाम का मजाक बनाया जा रहा है। और ये वो चीज़ थी जिसके बारे में मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब तक वोटर्स नहीं जाएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ हम उस तरह नहीं ले सकते। और बिलाखिर वोटर्स ने ये JIT बनाने का, ये एक नई चीज़ है जहाँ सदारती रेफरेंस का मामला, जहाँ बाकी चीज़ें हैं, यहाँ ये जो JIT का मुतालबा किया गया ये बहुत अहम है और बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं समझता हूँ उसकी तफसीलात और पिटीशन का जो कंटेंट ऑफ पिटीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है काजी फैज़ ईसा साहब का। काजी फैज़ ईसा साहब के जो ख़ास उनको मानने वाले जो सहाफ़ी हैं, क्योंकि जज तो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ी हैं जो ये अलेज करते हैं या दावा करते हैं कि वो किसी जज के बहुत खुशामदी हैं, ताबेदार हैं, उनके खिदमतगार हैं। वो एक अपने तई अपने उनकी एक ज़हनी खलफशार होती है और वो ये दावा करते रहते हैं। उसमें मतीउल्लाह जान जैसे लोग हैं। इसके अलावा भी ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स हैं, ये एक ख़ास मेंटेलिटी इनके अंदर एक पाई जाती है और ये ख़ास मेंटेलिटी के लोग हैं और ये ख़ास तरीके से चीज़ों को देखते हैं। आज उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़, उसकी ना सिर्फ हम शदीद मज़म्मत करेंगे बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप लोग अपने गिरेबान देखें और आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए हैं वो देखें, फिर उसके बाद आप चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर बात करें। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस सारे मामले पर हम नहीं समझते कि स्पीकर के हवाले से, जो मैंने ये आपको कहा था कि अपोजिशन लीडर्स गए थे, तीनों अपोजिशन लीडर्स गए और इनको ये लगा कि हम जाएंगे और हमें देख कर ही, जैसे एक वक्त था माजी में राना सनाउल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के सामने बैठते थे माजी में और वो रिलीफ ले लेते थे। शहबाज शरीफ खुद बैठे रहते थे और नवाज शरीफ के लिए 50 रुपए के हलफनामे पर रिलीफ ले लिया था। इनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं अदालतों जैसी है, लेकिन वहाँ तो उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं, इतने सीनियर मोस्ट जज हैं और जिनको कानून पे इतनी गिरफ्त हासिल है। तो उनको क्या लगा कि आगे कोई अपने आप को मौलाना कहते हैं, आगे कोई अपने आप को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कोई मानता है, कोई मुस्तकबिल का सदर मानता है। उनको क्या लगा, उन्होंने तो आइन और कानून की बात करनी थी। उमर अता बंदयाल साहब ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमने डिस्कस किया था, और वो था डी चौक का मामला, अटार्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट, और उस पर अटार्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप इंतज़ामिया के साथ बैठें और सारे के सारे मामलात को देखकर हल करें। अदालत ने कहा कि जो हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने जलसों का ऐलान कर रखा है, ये अदालत को बताया गया। अटार्नी जनरल ने सियासी जमातों पर ज़िले इंतज़ामिया से मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। इंतज़ामिया से मिलकर जलसों की मुनासिब जगह के तयन की तजवीज़ खुशाइंद है जो अटार्नी जनरल साहब ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटार्नी जनरल को सियासी जमातों के वकला की ज़िली इंतज़ामिया के साथ मुलाकात कराने की हदायत की है। अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में कहा कि IG इस्लामाबाद ने यकीन दहानी कराई कि सिंध हाउस जैसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। अदालत को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रेड जोन की सख्त सिक्योरिटी से आगाह किया गया। IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस वाक़या की FIR की भरपूर पैरवी की यकीन दहानी करवाई, जो कहते थे कि सिंध हाउस वाक़या और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर देगी कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए, दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कुछ ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इदारे, देखें पुलिस किसका इदारा है, ये को वो अदालत तो नहीं है कि उसके सामने अगर कोई डायरेक्टर FIA आ जाए या IG आ जाए या कमिश्नर आ जाए और उसकी ऐसी जई तई फेर दें कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने सारी ज़िंदगी इसलिए अफसर बना था और नौकरी की थी। हर किसी की एक इज़्ज़त होती है, हर इदारे की एक इज़्ज़त है, हर ओहदे की एक इज़्ज़त है। ये नहीं है कि मैं बड़ी कुर्सी पर बैठ गया हूँ और मेरे सामने कोई पेश हो, चाहे वो मेरे मुकाबले का हो, चाहे वो
میرے ہم پلہ ہو، لیکن کیونکہ مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور میں جج ہوں اور کرسی پر بیٹھ گیا ہوں اور میرے سامنے جو آ جائے میں اس کو لتاڑ دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی بھی جو آنریبل ججز ہیں جو واقعی بڑے گھروں سے آئے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ بہرحال عدالت نے آئی جی اسلام آباد کی جو بات تھی اس کو تسلیم کیا، کہا کہ آئی جی اسلام آباد کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے اوپر عدالت مطمئن ہے۔ عدالت نے کہا کہ بار بار اپوزیشن کی جانب سے اور اپوزیشن کے وکلاء کی جانب سے اسپیکر کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کے اوپر بڑی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر ہے وہ اسپیکر پر الزام بھی لگایا کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے اور اسپیکر اس سارے معاملے میں جانبداری دکھا رہا ہے، اور جانبداری کا نقطہ بھی اٹھایا۔ عدالت نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اپنا معاملہ ہے، پارلیمنٹ اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرے، عدالتیں پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کو نہیں چھیڑیں گی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب آئین پاکستان نے یہ لکھ دیا ہے کہ عدالت کے اندر جو کارروائی ہوگی اس کو کسی عدالت میں پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہوگی اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ اسپیکر کا معاملہ ہے، جائیں اسپیکر کے پاس ان کو درخواست دیں اور معاملات وہیں پہ حل کریں۔ عدالت نے کہا کہ اس وجہ سے جو بار بار اسپیکر کے حوالے سے وہ اپنے جو عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھ رہے تھے، عدالت نے کہا کہ ہم کبھی بھی پارلیمنٹ کے معاملے میں نہیں جائیں گے، اور عدالت نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس تاخیر کا شکار ہو، اس وجہ سے جو سارے وکلاء ہیں وہ اپنے اب مسلم لیگ نون نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو آگے نہیں کھڑا کیا جو سینیٹر ہیں، یا احسن بھون صاحب کو نہیں کھڑا کیا، انہوں نے علی محمد خان صاحب کو لے کر آئے ہیں اور بھاری فیس دے کر ایک اور وکیل صاحب کو اس وجہ سے لے کر آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ جو تمام سیاسی جماعتوں کے، علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے جو وکلاء ہیں وہ تحریری آرگومنٹس عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ ٹائم بچ جائے اور ہم اس معاملے کو جلدی وائنڈ اپ کریں، اور جو عدالت تشریح کرنا چاہتی ہے 63A کی وہ وضاحت کر سکے۔ 24 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہوگا اور تاریخ رقم ہوگی۔ پہلے 23 مارچ ہماری تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، اور اگر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روک دیتی ہے سپریم کورٹ تو یہ اتنا بڑا احسان ہوگا کہ یہ بھی ایک تاریخی دن بن جائے گا اور عمر عطا بندیال صاحب کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ دوسری طرف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو یا سینئر ججز کو بینچ میں شامل نہ کرنے پر جو خاص صحافی ہیں، یہ وہ سارے کے سارے صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، متی اللہ جان ہو، اس کے علاوہ جو وہاں پر جیو کو دیکھتے ہیں اور جیو کے معاملات کو عبدالقیوم صدیقی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو بہت زیادہ دکھی ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی نے تو اس حد تک کہہ دیا ہے کہ منصف اعلیٰ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، شامل ہونے والے اور شامل نہ کیے جانے والے سب کی جانکاری عیاں ہے، سینئر ترین ججز کو دستیاب ہونے کے باوجود شامل نہ کیا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سینئر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب سینئر، 3 سینئر ججز تو ہیں۔ اب سارے سینئر اگر آپ نے بینچ میں بٹھانے ہیں تو پھر جونیئرز کو آپ نے کس وجہ سے سپریم کورٹ کا جج بنایا ہے؟ اور یہ کیا ہے کہ 3 سینئر ججز موجود ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس مظہر عالم خیل صاحب ہیں، وہ سینئر ججز ہیں، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن ان کو تکلیف یہ ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اس وجہ سے نہیں شامل کیا گیا کہ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو بینچ بنانے کا کہا تھا اس پر یہ ججمنٹ آ چکی ہے، اور یہ اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا تھا جو آنریبل سپریم کورٹ نے دی تھی، ایک تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا بینچ کی تشکیل کے حوالے سے وہ بڑا ان کا اپنا فیصلہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا، چیف جسٹس گلزار صاحب ایک فیصلہ دے کر گئے تھے کہ جہاں وزیر اعظم عمران خان کا معاملہ ہوگا وہاں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بطور جج نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ دونوں فریقین نے مقدمے کیے ہوئے ہیں، وہ ریفرنس تھا، تو وہ کیسے اپنے آپ کو وہ جانبدار نہیں ہوں گے یا غیر جانبدار ہوں گے؟ یہ تو چیف جسٹس گلزار صاحب کہہ کے گئے ہیں۔ تو آپ نے آج تک اس فیصلے کو کسی فورم پر چیلنج کیا ہے، کوئی ریویو فائل کی ہے؟ وہ فائنلٹی اٹین کر گیا، تو کیسے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہے اس میں بٹھا دیتے بینچ کا، تو کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے خلاف کر دیتی؟ خدا کا خوف کریں، قوم کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور یہ جو آپ منصف اعلیٰ پہ آپ طنز کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو متی اللہ جان کی طرف سے کہا گیا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے عدم اعتماد پر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، اور ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس فیاض عیسیٰ کو شامل نہیں کیا۔ سینئر ترین جج کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے سینئر جج پہلے لکھ گئے ہیں، تو پھر عمر عطا بندیال صاحب کیا کریں؟ آپ جاتے نا، اور متی اللہ جان صاحب آپ جا کے چیلنج کر لیتے، پھر
آپ اس فیصلے کو چیلنج کرتے، ریویو کرتے، وہ خارج کرواتے تاکہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیس ہو قاضی فیض عیسیٰ صاحب سن سکتے۔ ابھی حال ہی میں آرڈیننس کا اتنا اہم فیصلہ تو آپ کے حق میں آیا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر بینچ میں بھی اگر یہی ججز ہوں تو یہ ایسے معاملات نہیں چلتے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو پٹیشن دائر کی گئی ہے جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے۔ یہ اتنی اہم پٹیشن ہے کہ جس کے اوپر میں مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ایک سٹیزن ہیں، آنریبل سٹیزن ہیں ہمارے ملک کے، اعجاز خان یوسف زئی، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست فائل کی گئی ہے۔ ووٹوں کی خرید و فروخت کے الزامات کے حوالے سے تفتیش کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کے ذریعے گرانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ آصف زرداری، شہباز شریف عوام کے ووٹوں کی تضحیک اور توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سر عام خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ درخواست گزار کے مطابق کسی ایم این اے کے پاس مینڈیٹ کو ذاتی مفاد کو استعمال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، لہٰذا معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا حکم جاری کیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ درخواست جو 24 مارچ کو میں امید کرتا ہوں، اور میں اگر یوسف زئی صاحب میری بات کو سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا، اعجاز خان یوسف زئی صاحب سے، کہ آپ اپنے وکلاء صاحبان سے کہیں کہ رجسٹرار صاحب کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ اسی صدارتی ریفرنس کا ہی حصہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ پٹیشن ہے، تو اس پٹیشن کو بھی ساتھ اٹیچ کیا جائے اور اسی بینچ میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ ساری چیزیں اکٹھی سنی جائیں۔ اور اگر جے آئی ٹی بن گئی، کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے، ہارس ٹریڈنگ کا اتنے بڑے بڑے الزام ہیں، ٹکٹوں کا معاملہ ہے، 100 چیزیں ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، سینٹ کا معاملہ پہلے ہے، سینٹ کے حوالے سے جو ریفرنس تھا وہ پہلے تھا، تو یہ ساری چیزیں پہلے موجود ہیں، تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔